السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہ 11 خواب اگر کسی مرد یا عورت کو آتے ہیں تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ 11 خواب جس کسی کو بھی آتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنے نزدیک بہت ہی عزیز رکھتا ہے۔ تو 11 خواب کون سے ہیں، وہ 11 نشانیاں کون سی ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستوں، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیوز لاتے رہیں، اور اس ویڈیو کو ایک لائک کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ 11 خواب جس کسی کو بھی آتے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ انسان اللہ کے قریب ہے اور اللہ کا ولی ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کو اگر کوئی خواب آتا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، برے خواب تو ویسے بھی کسی کو نہیں بتانے چاہیے۔ اگر آپ کو کسی بھی خواب کی تعبیر پوچھنی ہے تو آپ ایسے شخص کے ساتھ اس خواب کی تعبیر اس سے پوچھیں جس شخص کو صحیح خواب کی تعبیر بیان کرنی آتی ہو۔ آپ اپنے کسی اچھے دوست کے ساتھ اپنا خواب شیئر کر سکتے ہیں۔ وہ دوست آپ کا وفادار ہونا چاہیے۔ ایسے دوست سے کبھی بھی اپنا خواب اسے نہ بتائیں جو آپ سے حسد کرتا ہو، اور اس شخص کو بھی اپنا خواب نہ بتائیں جس میں غبض ہو تو جادوگر ہو، اور کبھی بھی اپنے خواب کو غیر مسلم کو بھی نہ بتائیں۔ صرف اور صرف اپنا خواب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ہی بتائیں، اور جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ اسی کو بتائیے گا، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خواب جو ہے وہ ایسے پورا ہوتا ہے جیسے ایک زمین سے جب پرندہ اڑتا ہے تو اس پرندے کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی جتنی دیر تک اڑتے ہوئے اس پاؤں سے جدا ہو کر مٹی واپس زمین پر پہنچتی ہے، اتنی دیر کے بعد خواب کی تعبیر سامنے آ جاتی ہے۔ اسی لیے اپنے خواب کی تعبیر اس بندے سے کروائیں جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہو۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں ستارے نظر آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تھا یہ خواب۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے خواب کے بارے میں سنا تو اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو کبھی نہ بتانا، کیونکہ پیارے دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خواب ہم اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں بتا سکتے ہیں اگر وہ آپ کے لیے مخالف نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو شک ہے کہ یہ شخص میرے لیے ٹھیک نہیں ہے تو کبھی بھی اپنا خواب اس کو نہ بتانا۔ میرے دوستو، ہمیں پتہ ہے ہم نے ابھی تک آپ کو وہ 11 خواب نہیں بتائے جس کو دیکھنے کے لیے آپ یہاں تک آئے ہیں، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم جلدی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ شروعات میں ہی سب کچھ بتا دیتے تو سیدھا آپ کو 11 خواب پتہ چلتے۔ اس سے آپ کو 11 خواب کے بارے میں تو پتہ چلتا، لیکن آپ کو کچھ ضروری بات اور کچھ ضروری معلومات خواب کے حوالے سے آپ کو بتانا ضروری ہے، نہیں تو آپ اپنے خواب کسی بھی شخص کے سامنے بیان کر دیں گے تو آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اسی لیے ہمیں ویڈیو کو پورے طریقے سے بنانا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سب کچھ صحیح سے سمجھا سکیں۔ تو پیارے دوستو، آئیے اب ہم چلتے ہیں ان 11 خواب کی طرف جو ہمارا اصل ٹاپک ہے۔ پہلا خواب یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے خواب میں کوئی اللہ کے ولی نظر آتے ہیں، جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ان کا جسم نظر آتا ہے یا ہمیں ان کا صرف لباس نظر آتا ہے، ان کے بال نظر آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں ان کا چہرہ بھی نظر آتا ہے، اور کبھی کبھی ہمیں ان کا چہرہ نظر نہیں آتا اور ہمیں بہت ہی بہترین خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو اپنے خواب میں کوئی بھی اللہ کے ولی نظر آتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا خواب ہے۔ اور دوسرا خواب یہ ہے، اگر خواب میں صحابہ اکرام کو دیکھا جائے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ صحابہ اکرام، خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ اور باقی صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی آپ کو خواب کی حالت میں نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے اور آپ اللہ کے دوست ہیں۔ تیسرا خواب یہ ہے کہ خواب کی حالت میں اگر آپ نے کسی نبی کو دیکھا ہے، اللہ کے جو نبی ہیں جو کم و بیش 1,24,000 ہیں، ان میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر ان میں سے ایک
नबी भी आपके ख्वाब में नज़र आते हैं। यह ख्वाब भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ख्वाब है। और चौथा ख्वाब, अगर ख्वाब की हालात में आपने किसी नबी से मुलाकात की है तो यह भी ख्वाब आपके लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा। और यह ख्वाब अगर आपको आया है तो आप समझ जाना कि अल्लाह तबारक ताला के आप वली हैं। और पांचवा ख्वाब, अगर ख्वाब की हालात में आपको हमारे नबी रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर आपको नज़र आते हैं या आपने उन पर सलाम भेजा है या आपने सलाम और दुरूद भेजा है, यह भी आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है और यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और आप अगर यह ख्वाब देखें तो आप अल्लाह तबारक ताला का शुक्राना अदा करें। और यह सारे ख्वाबों की यानी जितने भी अच्छे ख्वाब होंगे उन सारे ख्वाबों के सरदार ख्वाब है और यह भी आपके वली होने की दलील देते हैं या दलील है। और छठा ख्वाब, अगर ख्वाब की हालात में आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ख्वाब है। और सातवां ख्वाब, अगर आप ख्वाब की हालात में आसमानों की सैर कर रहे हैं यानी सातवें आसमान की सैर कर रहे हैं या फिर एक आसमान की भी सैर कर रहे हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ख्वाब है। और आठवें नंबर पर, अगर आपने ख्वाब की हालात में पुल सिरात देखी जो कि क़यामत के दिन लोग उसके ऊपर से गुजरेंगे, अगर ख्वाब की हालात में पुल सिरात आपने देखी है तो यह भी आपके लिए अच्छा ख्वाब है। और 9वें नंबर पर, ख्वाब की हालत में अगर आप आसमानों पर गए हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा ख्वाब है और यह आपके वली होने की दलील है। और नंबर 10, अगर ख्वाब की हालात में आपने देखा गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह को आपने देखा या उनसे आपने बात की तो यह भी एक बहुत बड़ा ख्वाब है और यह भी आपके अल्लाह के वली होने की दलील है। नंबर 11, अगर खौफ की हालत में आपने कुरान शरीफ को पढ़ा है और कुरान शरीफ की तिलावत की है और उसको देखा है, चूमा है, इनमें से कोई भी हो तो यह भी ख्वाब आपके लिए अच्छा है और आप अल्लाह के वली होने की दलील है। तो ऐसे जो ख्वाब होते हैं या अल्लाह के वलियों को आते हैं यानी अल्लाह के नेक बंदों को आते हैं, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उन लोगों को आते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपको इनमें से कोई भी ऐसा ख्वाब आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए इस्लामिक बयान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें। शब ख़ैर।